ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں؟ صاحب ہم عید نہیں منائیں گے. ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں چاہیے. جہانگیر پوری میں آپ نے دیکھا، دلی کی جہانگیر پوری میں آپ نے دیکھا کہ 16 اپریل کو وہاں پر ایک فساد ہو گیا. شوبھا یاترا نکل رہی تھی، حالانکہ پولیس نے کہا کہ اس یاترا کی ہم نے پرمیشن نہیں دی تھی، لیکن بہرحال نکالی لوگوں نے، تلواریں گھمائیں، ہتھیار دکھائے، الٹے سیدھے نعرے لگائے، ڈی جے بجائے، مسجد کے آگے کھڑے ہو گئے. حتیٰ کہ مسجد کا وہ حصہ جو ذرا باہر کو نکلا ہوا تھا وہاں اپنے جھنڈے ونڈے لگا رہے تھے. وہ کوئی بات نہیں، 3-4 دن میں حالات رفع دفع ہوئے، بلڈوزر والے پہنچ گئے. جہاں بھی کہیں فساد ہوتا ہے نا، مسلمان یا مسجد ہوتا ہے، وہاں بلڈوزر ضرور پہنچ جاتا ہے. دلی میں 731 کالونیاں ہیں جہاں ناجائز تعمیرات ہیں، انکروچمنٹ ہے. 731 ہیں، یا زیادہ یا کم. لیکن بلڈوزر والوں کی نظر وہیں پڑی جس مسجد کے آگے ڈی جے بج رہا تھا، جس مسجد کے آگے فسادی کھڑے تھے، بلڈوزر والا بھی وہیں پہنچا اور اس مسجد کے اس حصے کو گرا کے چھوڑا. سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اسٹے دے دیا، لیکن بلڈوزر کی آنکھیں تو ہوتی نہیں، نہ کان ہوتے ہیں، وہ تو اندھا ہوتا ہے. بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. نہ روزہ دیکھا، نہ روزے دار دیکھے، نہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، نہ غریب دیکھے، نہ سسکتی بلکتی عورتیں دیکھی. کسی کی فریاد نہیں سنی. بلڈوزر نے تو اپنا کام کرا، کتنے گھر برباد کر دی. بلڈوزر کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے نا، گھر کے اندر بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، وکلانگ ہوتے ہیں. گھر میں کیا نہیں ہوتا؟ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کون ہے. بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے دادا دادی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. یہ بلڈوزر جا کے بالکل اگر کسی کو ڈھا دے، اس چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ساری کتابیں دب جاتی ہیں، سارے پیپر دب جاتے ہیں، سارے کپڑے دب جاتے ہیں، سارا اثاثہ ختم ہو جاتا ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں رہتی. بلڈوزر والا تو بلڈوزر والا اندھا ہوتا ہے نا، وہ تو اندھا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. بہرحال ہم ان تمام چیزوں کی کڑے مذمت کرتے ہیں. رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا، قانون کا حکم، عدالت کا حکم، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے نا. کیا اندھے کی لاٹھی چل رہی ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے. ظلم کی بھی حد ہو گئی ہے، بہت ظلم ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا. کھرگون میں ہو گیا، گجرات میں ہو گیا، یو پی میں ہو گیا، کرناٹک میں ہو رہا ہے، دلی میں ہو گیا. دلی جو راجدھانی ہے، ہندوستان کی راجدھانی، وہاں بھی ہونے لگا. اور ایک تماشا اور سنیے آپ، ادھر مسجد ہے، یہاں تو بلڈوزر کام کر رہا ہے، اور تھوڑے دور پہ مندر ہے، وہ بلڈوزر کو نظر ہی نہیں آ رہی. وہاں کوئی اتکرمن نہیں ہے، وہاں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، وہاں کوئی تجاوز نہیں ہے. مندر بنا ہوا ہے، آگے نکل کے بنا ہوا ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، مسجد نظر آ رہی. بہرحال دیکھیے، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہے. لیکن ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جن وکیلوں نے عدالت میں مقدمہ لڑا، جن تنظیموں نے عدالت میں مقدمہ پہنچایا، اور جو تنظیمیں وہاں پر کھڑی ہوئی، کمیونسٹ پارٹی کی ایک عورت تھی جو بلڈوزر پہ چڑھ گئی تھی رکانے کے لیے. ہمیں اور آپ کو سب کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. ہم بھارت سرکار سے بھی کہتے ہیں کہ ظلم بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ظلم. اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میں نے قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے نا. میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، یا بوڑھے ماں باپ نے، یا ان بیچاری عورتوں نے
جو بیچاری بیمار ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، انہوں نے کیا کیا بھائی؟ اگر میں نے کیا ہے، آپ کو تعجب ہوگا مسلمانوں پہ NSA لگایا جا رہا ہے، UAPA لگایا جا رہا ہے، سڑا دیں گے، جیل میں سڑا دیں گے۔ 2 کیس یہاں لگ رہے ہیں، ایک بنگال سے لگ رہا ہے، ایک فلانی جگہ سے۔ آپ کو تعجب ہوگا کتنے ہی ایسے جیل میں ہیں جن پہ 30، 32، 36 مقدمے ہیں، ایک ایک پہ۔ وہ مر جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے نا، ایسا ظلم ہونا نہیں چاہیے نا، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عید نہیں منائیں گے، ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آنے والے تھے، وہ عید کے کپڑے بانٹنا چاہ رہے تھے۔ امام صاحب میں عید کے کپڑے لاؤں گا، کچھ لوگوں کو جمع کریے، عید کے کپڑے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کل فون کر کے، ہم عید منائیں گے ہی نہیں، ہم عید کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے آپ سے، عید کے کپڑے لینے ہی نہیں چاہ رہے۔ کپڑے لے کے کیا کریں جب ہم پہنیں گے نہیں تو؟ ہمیں عید نہیں منانی، ہمارے بھائی دکھی ہوں، ہماری بہنیں دکھی ہوں، ہماری بچیاں دکھی ہوں اور ہم عید منائیں، یہ ہمارا کم از کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ کوئی عید ملن کا پروگرام بھی نہ رکھی ہے، کوئی سماجی پروگرام بھی نہ رکھی ہے، کوئی خوشی منائیے ہی نہیں۔ جو پیسہ بچے جا کے غریبوں کو دے دیجئے، جہاں پر بھی آپ دے سکتے ہو۔ جاتا ہے بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی، ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں۔ اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہے، ان کی غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا۔ کبھی باپ کا دل مت دکھانا، یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم، جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی۔ خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے، ساری دنیا کی بچیوں سے، ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا، اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، بڑی محنت کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے، میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ دف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا۔ یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے۔ اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب اصالے ثواب کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، وہاں دعائیں کیا کرے۔ بڑی پیاری دعا ہے، آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کو حیاتی عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی، تو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو 1 مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے 1 کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو، اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا،
تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی۔ ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے۔ یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے، اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے، اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو۔ 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے، اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو، خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو، اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا، تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی۔ اللہ اس دیار نور کی با ادب حاضری دے، بے ادب نہ بننا۔ یہ کل وہاں جو ہوا، کیا اس در پہ یہ تمہیں زیبا تھا کہ یوں کرتے؟ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ سب خواب میں ہیں ہم لوگ، حقیقت ابھی دیکھا کہاں ہم نے؟ مرنے کے بعد حقیقت سمجھ میں آتی، سب خواب ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ۔ قرآن حکیم بولتا ہے، اور قرآن حکیم پڑھنے کے بعد دنیا کی ویلو معلوم ہو جاتی، کتنی بیکار قسم کی، ان ویلوڈ ہے، بالکل کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں، خالی دھوکہ دیتی ہے۔ ایک عورت ہے، ابھی دیکھا میں نے، تو فلم میں تھی، وہ بچپن سے اس کا ارادہ یہ تھا، تمنا یہ تھی کہ میں فلم اسٹار بن جاؤں، بہت پیسہ کمایا اس نے، لیکن کہتی تھی پیسہ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا، دل کچھ اور چاہتا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا 13ویں پارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کچھ بھی دل کو دے دو، جیسے بچہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کے جو ساز و سامان ہیں اس کی مثال، اور اطمینان قلب کے رب تعالیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ جو بھوکا ہوتا ہے اور ماں کسی کام میں ہے، بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے، باپ چلا رہا ہے، بھائی دودھ پلاؤ نا اس کو، کتنی دیر سے چلا رہا ہے دماغ خراب کیے ہوئے۔ اب ماں کام میں ہے تو کیا کرتی ہے، وہ پلاسٹک کی جو نپل ہوتی ہے نا اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، وہ چپ 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 کرتا رہتا ہے وہ، لیکن یہ جتنا چپ 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 کر رہا ہے سکون مل رہا ہے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر وہ چپ ہو جاتا ہے، جب تک ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے اپنا دودھ نہ پلائے تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا جو ہے نا یہ اسی نپل کی طرح ہے، سب نپل چوس رہے ہیں، سب وہ نپل چوس رہے، کیسے لوگ ہیں سب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واللہ قرآن کو جب پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے، اے ہے تہجد میں اللہ کے سامنے رونے پر جتنا مزہ آتا ہے، میرا خیال ہے دنیا میں کہیں وہ لذت ملتی نہیں جو لذت رب کے ذکر میں۔ کر کے دیکھو، کر کے دیکھو۔
दुनिया मिले ना मिले, रब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। रब को पाकर देखो कैसा लगता है आपको, बहुत मजा आता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल का इत्मीनान सिर्फ जिक्र इलाही में है। और देखो दिल बहुत कुछ तलाश करता है, ये मिल जाए, ये मिल गया ना, बच्चा उस खिलौने को तोड़ देता है, और क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, उसको भी तोड़ देता है। किसी हद पर जाकर खत्म नहीं होता। ऐसे ही आदमी का दिल बहुत कुछ चाहता है, चाहता रहता है, जिंदगी गुजर जाती है, उसको मिलता नहीं है, इसलिए कि उसे रब नहीं मिला, लिहाजा उसे सुकून नहीं मिला। जी, रब से कम पर दिल राजी नहीं होता, ये आप याद रख ले। आप, ये दिल का मामला है, रब से कम पर राजी नहीं होता। दिल के अंदर अल्लाह ने वो चीज रख दी है, रब से कम पर राजी नहीं होता हो, जिंदगी भर परेशान रहता हो। रब मिल गया तो राजी, और रब नहीं मिला तो जिंदगी भर राजी नहीं होता। ये दिल ऐसा है कि रब से कम पर ये राजी ही नहीं होता, इसको इत्मीनान ही नहीं मिलता। और अल्लाह ने फरमा दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।